السلام علیکم، میں ہوں سبحان خان میو دیو خرد و کلان لاہور سے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ اسے لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے ہمارے درد انسانیت یوٹیوب چینل کی رہنمائی ہوتی ہے، تو اسے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت اور اہل پاکستان، اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اسی عبادت کا پیغام دینے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور سب نے یہی اعلان کیا اور دعوتیں دی کہ اللہ پاک ایک ہے اور اللہ کی پیدا کردہ ہم مخلوق ہیں، اللہ پاک کو پہچانو۔ تو ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ہمارے صحابہ کی محنت نے دنیا میں 57 ملک اسلامی بنا دیے، اور پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کا نکلا ہوا بول سچ، وہ دین ہے جس کی دعوت ہمارے علماء دین دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں مدرسوں میں اور مسجدوں میں۔ ان مدرسوں اور مسجدوں کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں پاکستان کے، انہوں نے کبھی بھی کوئی رعایت نہیں دی اور نہ ہی ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوئی اقدام کیا۔ انہوں نے جس نے بھی اقدام کیا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے پیٹ بھرنے کا، ملک کو لوٹنے کا اقدام کیا ہے، اور کلمہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو ہمارے جو فوج کے جنرل اور ہمارے حکمران ہیں، یہ امریکہ کے عقیدے کو اپناتے ہیں۔ جو امریکہ دنیا میں اس کا عقیدہ فرعون کا ہے اور یزید کا ہے اور نمرود کا ہے، اور یہی ان کی پالیسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننا ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے فوج کے جنرلوں نے اور ہمارے انتظامیہ، ہماری عدلیہ نے چھوڑ دیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے اور حلف دے کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بھئی یہ ہے گستاخ رسول۔ تو گستاخ رسول کا انجام جون سا ہے، وہ تو آخرت میں برا ہوگا نا، اور اس کا پاکستان میں سزا بھی ہے۔ لیکن سزا تو ان کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہی تو ہیں گستاخ رسول جو حکمرانی کر رہے ہیں اور جو فوج میں جنرل بنے ہوئے ہیں، تو ان کو سزا کون دے؟ قانون نے جون سا انہیں تباہ اور برباد کر دیا، قانون کے مطابق ملک کو نہیں چلنے دیتے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ امریکہ سے اپنی جان چھڑائیں، اور امریکہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ ہمارے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، اس کی پالیسی بالکل غلط ہے۔ تو ہمارے لیے عزیز ہمارے ہمسائے ہیں، جیسے ایران ہوا، افغانستان ہوا، چائنا ہوا، ہمارے نزدیک جو بھی لگتے ہیں ہمارے ہمسائے وہ ہیں، چاہے ہندوستان ہے، سب ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو ہم نے ان سے مل کر چلنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی ہمارے تنازعات ہیں تو ہم نے لیگلی طور پہ کرنے چاہیے۔ تو ہمارا ملک مذہبی اور مذہب ہمارا اسلام ہے، تو اسلام جب فالو ہوتا ہے جب علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وجود میں لائیں۔ تو جب علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں گے، علماء دین کی مشاورت سے حکومت کریں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ملک میں کرپشن ہو جائے اور ملک رشوت خور رہ جائے، کیوں قانون کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں کہ موت کے بعد کے دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ تو جہنم کے راستے کو ہمارے تمام عہدیدار مست اختیار کریں، جنت کے راستے کو اختیار کرنے، ورنہ گستاخ رسول ہو کر مرو گے اور جہنم واصل ہو کر مرو گے۔ تو اس لیے جنت کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ السلام علیکم۔